نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے پایہ فضل و کرم شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کروڑ مرتبہ درود و سلام پیارے آقا جان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، جن کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، کہ نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں میرے مصطفیٰ پر درود۔ اب ایمان والوں کو بیان کیا ہے، ایمان والو تم بھی اسی طرح میرے مصطفیٰ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ قرآن نے اس بات کا حکم دے دیا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک بار درود پڑھے گا میری ذات پر، ایک بار درود پڑھا، کیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ایک بار درود پڑھا تو اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اب دیکھیں نمبر 1 پہ اس شخص کے جس نے ایک بار درود پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اسی کے نامہ اعمال سے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر اسی کے نامہ اعمال میں اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور حدیث میں جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر، اس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اب ایک بار درود پڑھا ہے، 4 کام ایک ٹائم پہ ہوئے۔ ہے کوئی اتنا بڑا وظیفہ، ہے کوئی اتنا بڑا عمل کہ ایک بار درود پڑھا اور اس کے بدلے میں 4 کام ہوتے ہیں؟ آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور 10 اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو شخص 50 مرتبہ دن میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، سبحان اللہ۔ جو شخص بڑی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے تصور میں، اپنے خیال میں گنبد خضرا کو لائے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی جالی کو اپنے سامنے لائے اور بڑے ادب کے ساتھ درود پڑھے 50 مرتبہ دن میں، تو آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، تو اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ شخص جنتی ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور یہ شخص منافق نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ ایک 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے تو اس کے بدلے میں وہ شخص جنتی بھی ہو رہا ہے، منافق بھی نہیں بنے گا اور دوزخ کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی شہادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا 1000 مرتبہ دن میں، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا مقام نہ دیکھ لے، وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔
پہلے اس کو جنت دکھائی جائے گی، وہ جنت کے محلات کو دیکھے گا جو اس شخص کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، جو 1000 مرتبہ درود پڑے گا۔ فرمایا اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے کوئی اتنا بڑا وظیفہ جس کے پڑھنے سے وہ اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اس وقت تک موت قریب نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اتنا بڑا انعام۔ حاضرین گرامی، ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، ہر ٹائم باوضو رہیں، آقا کی ذات پر ہدیہ درود پڑھتے رہیں، اور درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ یہ اپنا اپنا فکر ہے، کسی کو ثواب کی غرض ہے، کسی کو ثواب کی غرض ہے، کسی کو جواب کی غرض ہے۔ ارے ایسے ثواب قربان مصطفیٰ کے سلام کے جواب پر۔ آقا کی بارگاہ میں کوئی سلام پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے اپنے امتی کو سلام کے بدلے جواب دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے درود و سلام کا۔ اب ایک عورت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہتی، یا حضرت میری جوان بچی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں اس کو دیکھوں کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کچھ وظائف دیے، کچھ ذکر و اذکار دیا، کچھ وظیفہ دیا، اور میں اس کو پڑھ لینا اور عشاء کی نماز پڑھنا، اس کے بعد وظائف کرنا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی سو جانا۔ تو خواب ہے اپنی بچی کو دیکھ لو۔ وہ عورت گھر گئی، عشاء کی نماز پڑھی، وظائف مکمل کی، اور پھر درود پڑھتی ہوئی آقا کی ذات پر وہ سو گئی۔ جب درود پڑھتی وہ سو گئی تو خواب میں اس نے اپنی بچی کو دیکھا جو بری طرح عذاب میں گرفتار تھی، وہ جہنم کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، بری طرح آگ میں جل رہی تھی۔ جب یہ منظر دیکھا صبح اٹھی، بہت پریشان ہوئی، رونا شروع کر دیا۔ دوبارہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہتی ہے، حضرت میری بیٹی تو بہت بری طرح عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کے نام کا کچھ صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ کرم کرے گا۔ وہ چلی گئی۔ اور اب کچھ دنوں بعد حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سو رہے ہیں، خواب دن میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں سے آپ گزر رہے ہیں، جنت میں سے گزر رہے ہیں، تو اچانک ایک بہت بڑا عالی شان محل آپ کے سامنے آیا، آپ اس میں داخل ہو گئے، اب چلتے جا رہے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی، ایک بہت خوبصورت تخت لگا ہے، اس کے اوپر بیٹھی۔ جب آپ قریب سے گزرنے لگے، اس شہزادی نے آپ کو آواز دی اور بلایا، اور بلا کے کہتی، یا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں وہی بچی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے وظیفہ لیا تھا۔ آپ دیکھ کے حیران ہو گئے اور فرمایا بیٹا تیری ماں نے تو تیرا حال کچھ اور بیان کیا تھا اور میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہاں میں نے زندگی میں گناہ کیے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، اور میں جب فوت ہوئی اللہ نے مجھے عذاب دیا، میں جہنم کی آگ میں جلتی رہی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آگ کی بری طرح عذاب میں گرفتار تھی۔ مگر ایک دن ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، وہ ایک عاشق رسول تھا، وہ حضور سے محبت کرنے والا تھا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے ایک بار درود پڑھا، بلند آواز سے بڑی محبت کے ساتھ درود پڑھا، اور اس درود کا جو ثواب تھا وہ تمام قبرستان والوں کو ایصال کر دیا۔ میں جب اس نے ایصال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو قبول کیا اور اس کے بدلے میں تمام قبرستان والوں کی بخشش کر دی، اور یہ مقام دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھا اپنے سامنے، ایک بار درود پڑھا اس نے بڑی محبت کے ساتھ، اور ان تمام قبرستان والوں کو ایصال کر دیا۔
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہ بخش دیے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اب ابو حفص السمرقندی یہ حجت کے امام ہیں، وہ ایک واقعہ نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوران حج میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے۔ دوران طواف کعبہ مینا کے مقام پر، میدان عرفات میں، جہاں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا وہ کوئی عبادت اور نہیں کرتا تھا نماز کے علاوہ، ہر وقت حضور پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے اس شخص کا دامن تھاما، اس کو پکڑا اور پکڑ کر پوچھتے ہیں شخص تجھے کیا ہے، تو سوائے حضور پر درود و سلام کے اور کوئی عمل کیوں نہیں کرتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ شخص پیچھے دیکھا، اس نے میری طرف، وہ کہتا ہے اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے یہ راز کیا ہے تو میں تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خراسان سے چلا اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے، پیدل حج کے لیے، آدھے راستے میں آیا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا، بیمار ہوئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میت کو لٹا دیا، اوپر چادر ڈال لی، میں نے پریشان ہو کے بیٹھ گیا، رونا رونا شروع کر دیا، تو یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہم تو حج کے لیے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو اب لوگوں کو بلاتا ہوں اور کفن دفن کا جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے باپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو میرے باپ کی جو شکل تھی وہ گدھے کی بن گئی، پردہ ڈال دیا، پریشان ہو کے رونا شروع کر دیا، بیٹھ گیا کہ اب لوگوں کو میں کیا دکھاؤں، یہ میرا باپ ہے، اتنا گنہگار کی شکل بدل گئی۔ پریشان بیٹھا تھا، رو رہا تھا کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں اونگ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک حسین و جمیل ہستی، ایک خوبصورت شخص تشریف لائی، ایک ہستی تشریف لائی اور میرے آگے سے گزر کر میرے باپ کی طرف گئے اور ان کی طرف توجہ کی، شفقت کی اور اپنا دست رحمت ان کے چہرے پہ پھیرا، ان کے جسم پہ لگایا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اپنا دست رحمت میرے باپ کے چہرے پہ لگایا تو میرے باپ کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ ہستی جانے لگی تو میں نے اس شخص کا دامن پاؤں میں گرا، دامن پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا اور کہتے ہیں میرے محسن، مجھ پہ احسان کرنے والے، خدا را مجھے بتا تو دیں آپ ہیں کون، آپ آئے، آپ نے توجہ کی، شفقت کی، میرا باپ جو کہ جہنم کا ایندھن بن گیا تھا آپ نے جنتی کر دیا، جن کی شکل گدھے کی بن گئی تھی آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف چمکا دیے، آپ ہیں کون مجھے بتا تو نہیں۔ کہتے ہیں وہ پلٹ کر بولے فقال علی المصطفیٰ، کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، آقا کیا ماجرا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور رحمت کی، شفقت کی، مجھے بتا تو نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے باپ میں بہت بڑا گناہ تھا، وہ سود کا کام کرتا تھا، اس گناہ نے تیرے باپ کا حال تباہ کر دیا۔ فرمایا اس کے ساتھ تیرے باپ میں خوبی بھی تھی، وہ کیا تھی کہ کوئی رات تیرے باپ نے بستر پر نیند نہیں کی جب تک مجھ پر 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے بغیر تیرے باپ نے ایک رات بھی نیند پوری نہیں کی۔ میں جب اس کی شکل بدل گئی تو وہ فرشتے جو مجھ پر درود پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، جو ان کے رجسٹر تیار کرتے ہیں، وہ میری بارگاہ میں آئے دوڑے دوڑے، آقا آپ کا امتی جب بے شک گنہگار تھا، اس کے گناہ نے اس کا حال تباہ کر دیا، حضور جلدی کریں، وہ آپ کا امتی ہے، کوئی رات اس نے آپ پر درود پڑھے بغیر نیند پوری نہیں کی، حضور آپ کرم کریں۔ فرمایا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ مجھ پر درود پڑھنے والا اور جائے دوزخ میں اسی ٹائم آیا۔ وہ شخص کہتا ہے امام ابو حفص السمرقندی کو، بتائیں مجھ کو اب میں سوائے حضور پر درود پڑھنے کے علاوہ اور کون سا عمل کروں، اتنا بڑا عمل کہ جس کے پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرتے ہیں، اتنا بڑا عمل۔ حاضرین، ہمیں ہر وقت باوضو رہ کر نماز پنجگانہ کے بعد
درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا معمول بنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے رہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرابت دے گا، حضور کے قریب کرے گا، کل قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اس دنیاوی زندگی میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اب جو شخص درود پڑھتا ہے اس کو جہنم یا کیسے جلا سکتی ہے؟ قبر میں جب سوال ہونا ہے، یاد رکھنا، جب قبر میں پوچھا جانا ہے، قبر میں 3 سوال ہیں، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک ہی سوال روایت کیا ہے، باقی کتابوں جو سیاستہ کی کتابیں ان میں 3 سوال آئے، انہیں 3 ہی، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے ایک ہی سوال کیا ہے جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ جب مرنے والے کو، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے آ کے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور دکھایا جائے گا، آپ کی زیارت سامنے ہوگی، تو وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ یہ ہستی کون ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، کہ یہ جو ہستی تیری نظروں کے سامنے ہے، اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا تیرا؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے والا ہوگا، جو آپ پر درود پڑھنے والا ہوگا، تو وہ تو پھر کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہے، پہچان لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، فرشتہ جب سوال کریں گے کہ یہ ہستی کون ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ کر خود ان کا ہاتھ تھام لیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متمسک ہو گئے درود کے ذریعے سے، کیونکہ یہ قلبی تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے۔ اگر آپ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے، کیا قسمت، آقا خود قبر میں کہہ دیں کہ بھائی اس سے نہ پوچھو، میرے سے پوچھو، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ درود شریف، کیونکہ یہ رشتہ کو قائم کرتا ہے، تعلق بناتا ہے۔ اب جس طرح درود پڑھتے ہیں اسی طرح سلام بھی پڑھیں آقا کی ذات پر، اسی طرح سلام پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو نا فرشتے لکھ کے پیش کرتے ہیں، وہ تو اپنی نوکری کرتے ہی ہیں، مگر آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں، جو سلام پڑھتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ اب ہماری آنکھوں کے پردے ہیں، ہمارے کان اس قابل نہیں ہیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، آگے سے جواب آتا ہے لیکن ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا قصور ہے نا، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ پردے ہمارے ہیں، آقا کے نہیں۔ وہ آج بھی اپنے غلاموں پر اسی طرح شفقت کرتے ہیں جس طرح اپنے حیات ظاہری میں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ سامنے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ اسی طرح اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، جو حضور کو یاد کرتا ہے آقا اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں اور ہر وقت بوضو رہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی کثرت دے اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں جب تک زندگی ہے، آخری سانس تک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شفقت و رحمت۔ وما علینا الا البلاغ۔